الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام جتنے بھی بچے ماشاءاللہ ہیں امید کرتا ہوں کبھی تک سارے بچے منانے کے لیے آئے تو دیکھتے ہیں کس بچے کی آواز سب سے بلند ہوگی اور سب جانتے ہیں کہ جب درود پڑھا جائے تو میرے آقا جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ سارے بچے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم یہ جو جلسہ مناتے ہیں یہ ان کی ولادت کی خوشی برتھ ڈے ہم مناتے ہیں۔ جی بولیے بچوں سارے بولو، میں بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں، ذرا بڑے تو سارے ہی جانتے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کے لیے میں سے آپ نے مجھے جو ہے وہ رسپانس دینا ہے، تو اپنی برتھ ڈے مناتے ہو آپ؟ مناتے ہیں؟ اس لیے بیٹا یہ دنیا جس کی وجہ سے بنی ہے، آج ان کی یہ مہینہ کی جو ان کا ولادت کا دن تھا اس مہینے میں 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، تو ہم ان کی جو ہے برتھ ڈے بلکہ ان کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا پتہ چلے کہ حضور کی خوشی کون کون منانا چاہے گا، سارے بچے آواز اٹھائیں۔ اب اسی طرح بابا جی بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ بعد الحمد صلاح واجب الاحترام سامعین محترم ناظرین محترم، رب کریم کا احسان کہ مالک کل خالق کل مالک ارض و سما اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سونے کملی والے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس بابرکت مہینے کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادت کو بخشا۔ یہ وہ مہینہ اس وقت ہماری خوش بختی، ہماری خوش نصیبی، استاد العلماء، استاد الحفاظ، ہمارے بزرگ، ہمارے سروں کے تاج، جنہوں نے ساری زندگی اس مسجد کے ساتھ وفا کی، بیماری بھی کاٹی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو مصلی رسول پر دوبارہ پھر جو
اللہ تعالیٰ میری آواز توڑے تک آسی لیکن یہ ہے کہ ذرا ذوق کے ساتھ بچوں نے ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد روشدین کی تمام منتظمین، کمیٹی بھی ہے، جتنے بھی بزرگ ہیں، ہمارے عارف صاحب ہو گئے، ملکین صاحب، اور جتنے بھی یہ بزرگان ہیں ہمارے سروں کے ملک صاحب ہو گئے، اللہ رب العالمین ان کا بھی سایہ اس علاقے پر قائم و دائم فرمائے۔ میرے آقا کا فرمان ہے جس گھر میں کوئی بزرگ بابا بیٹھا ہو نا، وہ کچھ بھی نہ کرے، اس گھر چ رب کریم برکت ختم ہی نہیں کردا، رب پھر برکتاں دا نزول فرماتا ہے۔ رب کریم ان بابوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم، میلاد مصطفیٰ، سیرت نبی ہو، سیرت مصطفیٰ ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، میلاد کیا ہے بچوں کے لیے؟ بچوں نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، ٹوپی ایک نے بھی نہیں پہنی ہوئی چلے، لیکن بہرحال اللہ کے گھر میں آئیں تو سر کو ڈانپتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شاباش بچوں، یہ آج کا سبق آپ کے لیے ہے کہ ہم نے بتانا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج آپ اس مسجد میں کیوں آئے؟ سارے بچے بیٹھو، آپ نے بات سنی ہے جلدی سے آپ کے لیے کہ آج بیٹا یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ جو یہ نعت بھی سنی، آپ نے سارے جانتے ہیں بچے، اور آپ یہ ذکر بھی سن رہے ہو، بیان بھی سن رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ بیٹا توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھیں آرام سے، بالکل۔ اب ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ماشاءاللہ یہ بچے ہم سے زیادہ تیز ہیں اور سیانے بھی ہیں، ایک بچے نے اشاروں کو ٹوپیاں لا کے دی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عمل کی توفیق عطا، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم فرمائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لیکن انہاں بچے کی تربیت انہوں نے پتہ ہے کہ میلاد ہوتا کہ یہ اسی مسجد کیوں آئے بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ بچے توجہ بھی کریں گے اور خاموشی کے ساتھ میری بات سنیں گے۔ جن کی توجہ ہے ذرا بچے سارے کہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ بچوں آپ بات خاموشی سے سنیں۔ آج ہم اس مسجد میں آ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ میلاد کی وجہ سے۔ اب بیٹا میلاد کیا ہوتا ہے؟ میلاد کہتے ہیں ولادت، مولود سے نکلا ہے کہ جب کسی انبیاء میں سے کسی کی ولادت ہماری بھی ہوئی، ہم بھی پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کو ولادت کہا جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ دن کو ولادت سے منسوب کیا گیا۔ آپ بچوں نے توجہ رکھنی ہے، میری بات کو سمجھنا ہے۔ اب ولادت پیدا ہم بھی ہوئے، پیدا ہمارے والدین بھی ہوئے، ہمارے والدین کے پیرنٹس کے بھی پیرنٹس پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی ولادت کا دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، خوشی منانے پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن بیٹا ہماری ولادت منانا، ہماری برتھ ڈے منانا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اب دیکھا جائے کہ ہمارے والدین، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی رسپیکٹ رکھتے ہیں، عزت میں ان کی خوشی منانی چاہیے، لیکن اس پوری آپ کے والدین دنیا میں آئے ہیں تو کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پھر یہ بتایا اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد 1,24,000 کم و بیش، یہ آج کا لیسن ہی ہوگا تو بیان اس طرح نہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے حضور میں ایک گلا اس طرح پیار مل کر رہے ہیں، توڑے زوب سے بھی میں گل کروں گا، لیکن بچوں کے لیے کم از کم یہ باتیں ضروری ہیں تاکہ ان کو یہ پتا ہو۔ تو بیٹا 1,24,000 نبی انبیاء کم و بیش اللہ نے جو ہے وہ دنیا میں بھیجے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہم سے پہلے بھی جو گزرے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے، دین کے بارے میں بتانے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ لیکن اللہ نے جب ہمارے نبی جو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے شاباش، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، کون سے نبی ہیں؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، شاباش، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم
اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی ولادت ہوئی تو ہر طرف روشنی ہی اجالا ہو گیا. پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی وجہ سے اللہ نے حدیث سے قدسی ہے کہ اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ دنیا بھی بنی کس کی وجہ سے ہے؟ نبی کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا کی وجہ سے. تو یہ نبی ہمارے آقا کی وجہ سے یہ رب کریم نے دنیا کائنات کو تخلیق کیا. آج ہم ان کا شکر ادا کرنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ولادت اور ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں. تو محفل کو سجانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، ان کی ولادت کو بیان کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ دنیا ملی تو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ پیارے آقا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. آپ سنیے یہ ساری اب خاموشی کے ساتھ بولنا نہیں. پتہ چلا یہ سب کچھ ملا تو کس کی وجہ سے ہے؟ آقا کی وجہ سے. تو اس لیے وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. عارف صاحب میں محبت ہی اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ صدا واسطہ روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا واسطہ روے تیرا دوبارہ یا صدا واسطہ روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. کتھے وانا غریبانا گزارا یا میرے آقا کے در کے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، بددعا کے چہرے والے، بلیل کی زلفوں والے، نازا کی کاجل والے کے در کے غلاموں، میرے آقا کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا. میرے آقا دنیا میں آئے، ہر طرف اجالا ہو گیا. کریم قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا؟ کتنی بلندی ہے میرے آقا کے ذکر کی. عشق والے کہتے ہیں آقا کے ذکر کی کوئی بلندی کی انتہا نہیں ہے، نہ رب کی کوئی بلندی، ذکر کی بلندی کی کوئی انتہا ہے، نہ رب کے یار کے ذکر کی بلندی کی انتہا ہے. یہ پھر کیوں نہ کہیں صدا واسطہ
یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے پوری کائنات ہے۔ خاموشی کے ساتھ پتہ چلا یہ پوری کائنات بننے کی وجہ کون ہے؟ پیارے نبی۔ کون ہے؟ ان کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ دنیا کو بنایا ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے ذکر سے پیار کرنا۔ کیسے کریں گے پیار؟ نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ سارے بچے نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں۔ کیا کریں؟ ان کا ادب کریں۔ تو کون کون بچہ آج سے اپنے پیرنٹس کی خدمت کرے گا؟ شاباش۔ پیرنٹس کی خدمت بھی کریں گے اور ان کی ساتھ وہ جو بات کہیں گے ان کی بات کو مانیں گے بھی، انشاءاللہ کہیں گے۔ یہ کس نے بتایا ہے ہمیں؟ حضور نے بتایا۔ کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں؟ سارے چاہتے ہیں بیٹا؟ اس کی راضی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دوسری بات بیٹا، حضور کے دور کے اندر آپ کے لیے خاموشی سے، اوے بچوں آرام سے، میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ 40 سال انہوں نے نان مسلم میں گزاری۔ کافر تھے، یہود و نصارہ تھے، نان مسلم تھے۔ نان مسلم سمجھتے ہو؟ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ لیکن جب ان میں رہے، کیا کیا؟ آپ کو بتا رہا ہوں بیٹے، پوری بات کیا؟ خاموشی سے آپ کے لیے بیٹا، 40 سال 40 ایئرس، کتنے؟ آپ کن لوگوں میں رہے؟ کافروں میں رہے، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کافروں کو بھی بتایا کہ وہ بھی ان کو کہتے تھے کہ یہ اچھے انسان ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سارے بچے کہو جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ پتہ چلا ہمارے پیارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی امانتیں جو تھے، اپنی چیزیں اللہ کے نبی، حالانکہ وہ ابھی تک انہوں نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، سارے لوگ انہیں جانتے تھے کہ یہ ایک محمد رسول اللہ محمد ہیں۔ کیا ہے؟ محمد، ایک انسان ہے۔ سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان ہے، اچھے انسان ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، والدین کا ادب کرتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ کہ یہ اچھے انسان ہیں۔ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی بھی بچوں کو کیسے پیار سے پیش آتے، سچ بولتے اور امانت لوگوں کی رکھتے، خیانت نہیں کرتے، چوری کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، چوری نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ شاباش۔ جب بیٹا یہ چیزیں آپ اپنائیں گے تو ہمارے پیارے نبی ہم سے کیا ہوں گے؟ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو بیٹا یہ میلاد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ کیا کریں؟ حضور کی سیرت کو اپنائیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ سارے بچوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سیرت کیسے اپنائیں گے؟ ہمیشہ سچ بولیں، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، پیرنٹس کا ادب کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ تو اصل میں ہمارا میلاد کیا ہے؟ حضور کے ذکر کو بلند کرنا، ان کی سیرت کو بلند کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا، ان کی سیرت کو اپنانا۔ شاباش بیٹا۔ اللہ تعالیٰ یہ بزرگوں کے لیے تو بات، یہ نواں یہی درس ہے
کہ نہ بچیاں کی اصلاح کی جائے، اپنے بچوں کو دین کی اویئرنس دیں، بڑی معذرت کے ساتھ کو سوریں بھی لگے گی، وہ تعاولا والے شعر بھی پڑھے جائیں گے، لیکن بعد میں نکل کے بچوں سے پوچھیں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ان بچوں کی اصلاح کے لیے میں نے جو ہے وہ اس طرف نہیں گیا کہ ان بچوں کو کم، بیٹا آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے پہلے یہ باتیں آپ کو پتا تھیں؟ اس لیے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میلاد کی خوشی کیسے مناتے ہیں، لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے گھر کو کیسے سجائیں گے؟ نماز پڑھنے سے۔ آپ نے مجھ سے پکا وعدہ کیا کہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ بلا کر کے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں آپ نے نماز پڑھنی ہے تاکہ ہمارے پیارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو گئے تو پھر اللہ بھی ہم سے خوش ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ جنت میں بھی ڈالا جائے گا، جنت ملے گی۔ تو بیٹا نماز کی پابندی، والدین کا ادب، اور جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، چوری کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور کسی کو آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، کافروں نے میرے نبی کو پتھر مارے، آپ کے جسم اطہر سے، سر سے، جسم سے خون نکلتا ہوا، آپ کے جوتے نالین مبارک، جوتے کو نالین بھی کہتے ہیں، نالین مبارک گیلے ہو گئے، آپ نے ان کو گالی نہیں دی، آپ نے ان کو گالی نہیں دی۔ ہمیں کوئی اگر برا کہتا ہے تو ہم دوست کو کیا کہتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں؟ دیتے ہیں بیٹا۔ کوئی ہمیں مارے تو ہم اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں۔ پتہ چلا کہ گالی دینا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جسم سے خون بھی نکلا لیکن انہوں نے گالی نہیں دی، ان کو برا بلا نہیں کہا۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم ان کو برباد کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میرے اخلاق سے ہی ان کے آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بیٹا کبھی کوئی برا کہہ بھی دے تو اس کو گالی نہیں دینی، گالی گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے ذکر سے وفا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کو سجائیں، لائٹیں لگائیں، لیکن اپنے سر پہ ٹوپی کو رکھ کر اللہ کے گھر کو سجائیں۔ کیسے؟ نماز پڑھنے سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے تمام وعدے کو پورے کریں گے، ایک بار کہہ دیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ شعر پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بات کو بیان کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں تمام ہاتھ جوڑ کر ملک سلیم صاحب، جتنے بھی فقہ صاحب ہو گئے، ملک صاحب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور حاجی حضرت علامہ صاحبزادہ قاری غلام رسول صاحب میرے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ تو یہ میلاد یہی ہے، ان بچوں کی اصلاح کریں، یہ بچے آنے والا ہمارا مستقبل ہیں۔ آج انہیں یہ باتیں پتہ ہوں گی تو کم از کم یہ ہمارا بھی ادب کریں گے، اپنے والدین کا بھی ادب کریں گے۔ تو آئیں ان بچوں کو دین کا بتائیں تاکہ یہ کل جو ہے وہ ہمارے مسلک کا سرمایہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ بچے ایک شعر پڑھتے ہیں، کون سا؟ یا رسول اللہ آپ نے کہنا ہے کیا؟ صدا بسدا اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر میں کسی کو ہم شور نہیں کرنے دیتے، بولنے نہیں دیتے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ادب کا خیال کرنا ہے، باتیں نہیں کرنی۔ جب بھی مسجد میں آؤ تو خاموشی کے ساتھ دوست کو بھی کہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے اگر ہم شور کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے گھر میں ٹوپی پہن کر، با ادب ہو کر، باوضو ہو کر آرام سے آگے بیٹھنا ہے، شرارتیں نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ بچوں آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو نیک بنائے اور آپ کے والدین کو بھی نیک بنائے اور ان کا سایہ آپ کے سروں پر قائم ہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ
الہ العالمین جس طرح قاری غلام رسول صاحب اور کے رفقا بھائی فقیر نے اور اس انتظامیہ نے 12 روزہ میلاد مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا۔ الہ العالمین جو ذکر ہوا، تیرے معبود کا ذکر ہوا، صحابہ کرام اہل بیت اتحاد کا ذکر ہوا، اسے اپنی بارگاہ نزل میں قبول فرما۔ اس کا ثواب تیرے معبود امام الانبیاء کے پاس ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے والدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اتحاد، اصحابہ کرام، شہداء کربلا، اولیاء کرام کے بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام کی بارگاہ سے قبول فرما کر روشنی مسجد کے جتنی بھی انتظامیہ اور رفقا اہل علاقہ میں دنیا پانی سے جو رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی تمام کی بخشش فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام کا درجات کی بلندی فرما۔ الہ العالمین ان جتنے بھی بزرگان ہیں، قاری غلام رسول صاحب کے سمیت ان کو صحت یابی عطا